السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم سامعین اور ناظرین، الحدیث السابع والعشرون، حدیث نمبر 27، عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواہ مسلم۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: البر حسن الخلق، نیکی اچھا اخلاق ہے، والاسم ما حاک فی النفس وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعن وابسة بن معبد رضی اللہ عنہ قال: اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والاسم۔ وابسہ ابن معبد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جئت تسأل عن البر والاسم، اس لیے آئے ہو تاکہ تم نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھو، سوال کرو۔ قلت نعم، تو میں نے کہا کہ ہاں۔ قال استفت قلبک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل سے پوچھو۔ البر مطمئنت الیہ النفس واطمئن الیہ القلب، نیکی وہ ہے جس پر ضمیر مطمئن ہو اور دل پرسکون ہو۔ والاسم ما حاک فی النفس وتردد فی الصدر، اور گناہ وہ ہے جو نفس میں کھٹکے اور سینے میں جھجک پیدا کرے۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ، اگرچہ لوگ تمہیں فتوے پہ فتوے دیں۔ حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ اسے امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کے اندر اور اسی طرح سے امام دارمی نے مسند کے اندر روایت کیا ہے۔ یہاں پہ امام نووی رحمہ اللہ نے دو حدیثیں ذکر کی ہیں۔ پہلی حدیث نواس ابن سمعان کی ہے اور دوسری حدیث وابسہ ابن معبد کی ہے۔ نواس ابن سمعان کی روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کو امام احمد اور امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ اور اگرچہ اس کے سند کے اندر تھوڑا سا مقال ہے، لیکن اس کے شواہد ہیں جن کی بنیاد پر اس کی سند جو ہے جید ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے جامع العلوم اور حکم کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ فی الجملہ یہ حدیث جو ہے دوسری حدیث پہلی حدیث کی طرح سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: البر حسن الخلق، بر جو ہے یہ ایک جامع کلمہ ہے جو کہ ظاہری اور باطنی امور کو شامل ہے، اور اس طریقے سے جو ہے بر کو کبھی یعنی خصوصی طور پہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی کو، والدین کے ساتھ اچھے اخلاق کے لیے بھی لفظ بر کا استعمال کیا جاتا ہے، اور عام لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے لیے بھی لفظ بر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار جو ہے بر قرآن مجید کے اندر تقوی کے ساتھ مل کے آتا ہے، یعنی تقوی کے ساتھ ساتھ اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی اور تقوی کے اوپر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو جب یہ دونوں کلمے بر اور تقوی جب دونوں کے دونوں ایک ساتھ آتے ہیں، ایک جگہ پہ ان کا استعمال ہوتا ہے، تو بر سے مراد جو ہے نیکی کا کام کرنا ہوتا ہے، اور تقوی سے مراد ہوتا ہے جو ممنوع چیزیں ہیں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان کو چھوڑ دینا۔ اور اگر ان میں سے دونوں الگ الگ استعمال ہوں، بر کا استعمال الگ ہو، تقوی کا استعمال الگ ہو، تو یہ دونوں معنی کو شامل ہوتے ہیں، یعنی نیکی کرنا اور برائی سے بچنا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، جیسے کہ اسلام اور ایمان کے بارے میں بتایا گیا۔ اور اسی طرح سے لفظ فقیر اور لفظ مسکین بھی ہے۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
البر حسن الخلق، نیکی جو ہے یہ اچھے اخلاق کا نام ہے، اور حسن الخلق سے یہاں پہ مراد اس حدیث کے اندر اس چیز کا احتمال ہے کہ اس سے یعنی اخلاق فاضلہ مراد ہے، اور ایسی صورت میں جو ہے اس کے اندر جو ہے اخلاق فاضلہ کی اہمیت ہے، اور یہ حدیث کا یہ لفظ جو ہے دوسری حدیثیں جو کہ اس سے پہلے گزر چکی ہیں، الدین و النصیحہ اسی کی طرح سے ہے، الحج و عرفہ اسی کے طریقے سے ہے کہ یہاں پہ بر کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے یعنی حسن الخلق کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے ساری بھلائی کی چیزیں جو ہے مراد ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا آپ کی کان خلقہ القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی نمونہ ہے، تو وہاں پہ جو ہے یعنی اخلاق جو ہے سارے آداب کو شامل ہے، اور اس چیز کو بھی شامل ہے کہ قرآن کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بجا لاتے ہیں، اور جتنے بھی منہیات ہیں ان ساری چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یعنی دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسن الخلق سے ہر طرح کی بھلائی مراد ہے۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، گناہ وہ ہے کہ جو تمہارے دل کے اندر کھٹکے اور تمہیں یہ ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے۔ تو گناہ، کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو کہ بالکل واضح ہوتے ہیں، سارے لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہوتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کے دل کے اندر کھٹکتا ہے اور انسان اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے، کیونکہ وہ ان چیزوں میں سے ہے جس کے بارے میں آدمی جو ہے شرمندگی محسوس کرتا ہے، یا یہ ہے کہ اگر اس چیز کو کرے تو پھر ایسی صورت میں لوگ اس کے بارے میں باتیں بنائیں گے، تو ایسی چیزوں سے انسان دوری اختیار کرتا ہے۔ جیسا کہ پچھلی حدیثوں کے اندر بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، کہ جو بندہ جو ہے شک اور شبہ والی چیزوں سے بچتا ہے تو وہ اپنی دین اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لیتا۔ اسی طرح سے دوسری حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریب، کہ جو چیزیں تمہیں شک اور شبہ میں ڈالنے والی ہیں انہیں چھوڑ دو اور ان کام کو کرو جس کے اندر کسی طرح کا شک نہیں۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ لوگوں نے جو کچھ پہلی نبوت کی باتوں میں سے پایا ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ اگر تمہیں شرم و حیا نہ ہو تو جو چاہو کرو۔ تو اس میں سے مراد جو ہے عام گناہ بھی ہوتے ہیں جو کہ چاہے وہ واضح ہوں، واضح طور پہ وہ گناہ ہوں، یا یہ ہے کہ ان کے بارے میں شک و شبہ ہو، اور اس میں جو ہے کبھی کبھار جو ہے وہ عدوان کے ساتھ اس کا تذکرہ آتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور ظلم و زیادتی کے اوپر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو یہاں پہ عدوان سے مراد جو ہے ظلم و زیادتی ہے، چاہے جان و مال کے اندر یا عزت و آبرو کے سلسلے میں ظلم و زیادتی ہو، ان ساری چیزوں کو یہ شامل ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر بر کی یہ تفسیر کی گئی ہے کہ بر وہ ہے، نیکی وہ ہے جس کے اوپر انسان کا دل جو ہے مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے کہ جو انسان کے دل کے اندر کھٹکے۔ تو ان ساری چیزوں سے انسان کو دوری اختیار کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا کہ استفت قلبک، کہ اپنے دل سے پوچھو، اور آخر میں حدیث کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْا، اگرچہ لوگ اس کے بارے میں فتوے پہ فتوے دیے جائیں لیکن اپنے دل سے پوچھو، اگر وہ تمہارے دل کے اندر کھٹکتا ہے اور وہ شک و شبہ والی چیز ہے تو اس سے دوری اختیار کرو، کیونکہ جو بندہ متقی ہے اور پرہیزگار ہے وہ بندہ جو ہے شک اور شبہ والی چیزوں سے دوری اختیار کرتا ہے، اور لوگوں کے فتوے کے اوپر جس کے بارے میں واضح دلیل نہ ہو عمل نہیں کرتا ہے، بلکہ اس سے دوری اختیار کرتا ہے، کیونکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ بعض فتوے دینے والے کو مسئلے کا صحیح علم نہ ہو۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہے یعنی دل سے جو پوچھنے کی باتیں ہیں وہ ان مسائل کے اندر ہیں جن کے بارے میں واضح دلیل قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں۔
اگر واضح طور پہ قرآن و حدیث کے اندر دلیل موجود ہے تو دلیل کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، چاہے دل کے اندر اس کے سلسلے میں جو بھی جس طرح کا بھی وسوسہ پیدا ہو، لیکن اگر قرآن و سنت کے اندر واضح طور پہ دلیل موجود ہے تو پھر ایسی صورت میں اس مسئلے کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور ایک بات اور وضاحت کے لیے کہ یہ جو دل سے پوچھنے کی جو بات ہے تو یہ فاسق اور فاجر بندے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ فاسق اور فاجر بندہ جو ہے یہ تو حرام کام کا بھی ارتکاب کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے شک اور شبہ والی چیزوں کے اندر وہ کہاں یعنی اپنے آپ کو جو ہے دور رکھے گا اور اپنے آپ کو جو ہے شک اور شبہ والی چیزوں سے بچائے گا۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو کہ بندہ فسق و فجور کا کام کرتا ہے، گناہوں کا کام کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے اور اسی طریقے سے لوگوں کے سے چھپ کر بھی جو فسق و فجور کا کام کرتا ہے اس کے لیے نہیں، بلکہ جو متقی اور پرہیزگار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حکم دیا کہ اپنے دل سے پوچھو، اگر یہ تمہارے دل کے اندر یہ بات کھٹک رہی ہے، اس کے اندر شک اور شبہ ہے، تو اگرچہ لوگوں کا فتویٰ ہو پھر بھی تم ان چیزوں سے جو ہے دوری اختیار کرو۔ اسی طریقے سے جو ہے اس حدیث کے اندر ایک بات اور ہے کہ جب وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا بر اور اسم کے بارے میں یعنی نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کرنے آئے ہو؟ تو اس کی وجہ یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز اس طرح سے جان لی کہ عام طور پہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھتے رہے ہوں، یا یہ ہے کہ ان کا جو ہے ان چیزوں کے بارے میں یعنی نیکی اور گناہ کی چیزوں کے بارے میں وہ بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے ہوں، تو اس اہتمام کی بنیاد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آتے ہی یہ سوال کیا کہ کیا ان چیزوں کے بارے میں پوچھنے آئے ہو۔ اس کے بعد میں اخیر کے اندر جو چیزیں جو فائدے ہمیں اس حدیث کے ذریعے سے حاصل ہو رہے ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر اچھے اخلاق کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اسی طریقے سے بر کی حقیقت کو بتایا گیا ہے اور اسم کی حقیقت کو بتایا گیا ہے، اور یہ کہ مسلم ایک بندہ جو ہے جو کہ مسلم ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، وہ شک اور شبہ والی چیزوں سے دوری اختیار کرتا ہے جو اس کے اور وہ چیزیں جو کہ اس کے دل کے اندر کھٹکتی ہیں تو اگرچہ اس کے بارے میں فتویٰ کیوں نہ ہو لیکن واضح دلیل نہ ہو تو وہ اس سے دوری اختیار کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے مومن بندے کا دل جو ہے وہ یعنی جو چیزیں کھٹکتی ہیں اور جو چیزیں جو ہے اس کے دل کے اندر کھٹکتی ہیں ان چیزوں سے کرنے سے یعنی ان چیزوں کے کرنے سے جو ہے وہ دوری اختیار کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس حدیث کے اندر اس بات کی بھی دلیل ہے کہ صحابہ کرام جو ہے اس بات کے بہت ہی زیادہ حریص تھے، ان کے اندر یہ شوق اور جذبہ حد سے زیادہ موجود تھا کہ حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں انہیں معرفت حاصل ہو اور نیکی کا کام کیا ہے، گناہ کا کام کیا ہے، اس کے بارے میں انہیں جانکاری حاصل ہو، اور اس لیے اکثر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کا حریص بنائے، ہمارے اندر ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم جو ہے حلال اور حرام کے درمیان تمیز کریں، حلال کام کریں اور حرام سے دوری اختیار کریں، نیکی کے کام کریں اور گناہ کے کاموں سے ہم دور رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔